ویلکم بیک. کہتے ہیں کسی ملک کو دیکھنا ہو اور قوم کو دیکھنا ہو، اس کی ترقی کو اور اس کی خوشحالی کو، تو وہاں پہ خواتین کا دیکھا جائے اسٹیٹس کہ وہ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. خواتین یا ایسے مجبور کمزور طبقے کے ساتھ کہ جس کے حقوق سلب کرنا زیادہ آسان ہو. اور اگر پاکستان میں دیکھا جائے اور آپ روزانہ اخبار اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ چھپا ہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی چل رہا ہوتا ہے، جس میں کہ انسان کانپ جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ اتنے ہولناک قسم کے جرائم اور تشدد جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. گھریلو تشدد ہو، ظلم و ستم ہو، ہمارے معاشرے کا یہ انتہائی دردناک المیہ ہے. ہر صبح ظلم کی ایک نئی کہانی سننے کو ملتی ہے، اور یہ اب کوئی خبر نہیں رہ گئی ہے کیونکہ ڈیلی اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اتنے کرائم ہو رہے ہوتے ہیں. ہوا کی بیٹی کہیں درندوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتی ہے، کہیں ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے، تو کہیں ناجائز تعلقات. یہ ایک بہت ایسی ٹرم ہے کہ جس کو استعمال کر کے آپ کچھ بھی کر دیں تو وہ جسٹیفائی کاروکاری کر دیں، اس کو قتل کر دیں اس میں. اچھا یہ تو باہر ہے نا کہ باہر کی دنیا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر بھی وہ خاتون جو ہے کبھی شوہر کبھی سسرال والوں کے ظلم و ستم کا تشدد کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ وہاں سے نکلتی ہے، آفس جاتی ہے، تو وہ جگہ جو کہ اس کے لیے محفوظ ہونی چاہیے، وہاں پر بھی اس کو جنسی ہراسگی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ بہت سنگین ہیں. اور اگر پچھلے دنوں کی کل ہی ہم نے رپورٹ شیئر کی تھی کہ ڈیورسز اینڈ خلا لینا جو خواتین کا ہے وہ گھریلو تشدد اور بہت ساری ناچاکیوں کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے. 722% سندھ کے اندر بڑھ گیا، 722%. اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. اب فاطمہ طیبہ ہمارے ساتھ ہیں، چیئرپرسن ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی. السلام علیکم فاطمہ چودھری صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا یہ بڑھتے ہوئے واقعات جو ہیں یہ کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں؟ حکومت اس بارے میں ویجیلنٹ ہے؟ آپ کی اتھارٹی اس بارے میں کیا کام کر رہی ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی قانون سازی کی گئی، اس پہ عمل درآمد ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. فرا تشدد کے جو واقعات ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ موسٹلی تو یہ المیہ جو ہے یہ پوری دنیا میں ہے، لیکن چونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں تو ہمارے یہاں پہ خواتین کے ساتھ مار پٹائی اور تشدد جو ہے یہ اس چیز کو باعث فخر بھی سمجھا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ کہ مردانگی جو ہے وہ آپ کی تبھی زیادہ بنتی ہے جب آپ اپنی بیوی کو دبا کے رکھیں. حالانکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا کے کسی بھی دین اور مذہب میں خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو اجاگر کیا گیا، اور ہمارے اسلام میں تو 1450 سال پہلے خواتین کو بینگ اے وائف، بینگ اے ڈاٹر، بینگ اے سسٹر، اس کو ہر رشتے میں اتنی رسپیکٹ اور اس کا احترام دیا گیا. اور دنیا میں سب سے پہلے وراثت کا حق جو ہے وہ اسلام میں دیا گیا بیٹی کو، بیوی کو. اس کا اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 1/3 حصہ اس کو ملتا ہے. دیکھیں لائف تو گزر ہی جانی ہے، اچھے طریقے سے گزرے یا برے طریقے سے گزرے، تو اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، وہ آپ کے گھر کی مالکن ہے. میں ایک پچھلے دنوں کال پڑھ رہی تھی کہ آپ جتنے مرضی دنیا کے گارڈ رکھ لیں، آپ آیا رکھ لیں، آپ بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھ لیں، آپ گھر کے لیے چوکیدار رکھ لیں، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے؟ ایک عورت کی گھر میں جتنی اہمیت ہے ہر رشتے میں، وہ تو بیان کر ہی نہیں سکتا. لیکن دیکھیں کہ یہ لاتوں کے جو بھوت ہیں جو ان باتوں سے جو ہم کرتے رہتے ہیں ان سے نہیں مان رہے ہوتے، ان کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ گھریلو تشدد کی بات کریں تو وہ 90% تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے، کیا سوچ رہی ہے، اور امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہمارا کتنا ویک ہے؟ دیکھیں 2016 میں وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ کے تحت جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کافی ہیں اگر کوئی اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کسی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے. بینگ اے چیئرپرسن میں پرسنلی جن کیسز کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہوں اس میں سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کا یہ جواز پیش کیا جاتا ہے جب ہم دوسری فیملی کو بلاتے ہیں، ہسبینڈ کو اور ساتھ، تو وہ کہتے ہیں جی یہ آگے سے زبان بہت چلانے لگ پڑی ہے، یہ ڈیمانڈنگ بہت ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب خاتون ایجوکیٹ ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں تب وہ اپنے رائٹس کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہے. ایک عورت کے لیے اگر اس کا ہسبینڈ شادی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ پورا کرے. یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ
آپ ایک عورت کو افورڈ کر سکتے, اس کا نان نفقہ آپ کے اوپر فرض ہے, تو آپ کون سے زمانے کی بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا دن وہ کام والی بن کے گھر میں کام تو کرے, بچوں کی ٹیک کیئر کرے, سارا کچھ کرے, لیکن وہ ڈیمانڈ کچھ نہ کرے. یہ تو دیکھیں, آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے, جس طرح آپ کی ضروریات ہیں اس کی بھی ہیں. دوسرا, جس طرح آپ ہرٹ ہوتے ہیں کسی کی بات پہ, وہ بھی ہوتی ہے. اس کے جذبات کا خیال رکھنا, اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا سب سے پہلے ضروری ہے. فاطمہ صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ مغرب نے, جسے ہم بہت ساری چیزوں کے لیے کرٹیسائز کرتے ہیں, ان معاملات پہ بڑی زبردست قانون سازی کی. وہاں پر یہ جسے کہنا چاہیے نا زیرو ٹالرنس ہے. اگر یہ اسٹیٹ کے نوٹس میں آ جائے تو اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ریڈ ایک مارک لگ جاتا ہے, اس کی جاب میں, اس کے معاشرے میں, اسٹیٹس میں, اس کے چلنے پھرنے میں, وہ ایون بہت سارے لوگوں کی جسے کہنا چاہیے امیگریشن کے پروسیس میں ہنڈرنس بن جاتی ہے. یہ کرمنل ریکارڈ میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں اس طرح کی لیجسلیشن کی جا رہی ہے, پنجاب حکومت یہاں پر اور آفیسز کے اندر جنسی ہراسگی جہاں ہوتی ہے, اس چیز کو غور کر رہی ہے کہ اس کو اتنا بڑا ایک ایشو بنایا جائے کہ ان لوگوں کو ایک جرم کرتے ہوئے شرم آئے. دیکھیں, یہاں پہ لیجسلیشن تو فرا ہوئی ہے. دیکھیں, یہ جو ہماری اتھارٹی بنی ہے 2017 میں, یہ وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ جو 2016 میں پاس ہوا تھا, اسی کے تحت بنی. اور وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو بنا ہے ایک ہمارا ملتان میں, اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے ایشیا میں اس طرح کا کوئی سینٹر نہیں ہے ابھی تک. اٹس اے ون ونڈو آپریشن. یہاں پہ ایک خاتون جب اپنے گھر سے آتی ہے کوئی وکٹم, تو سائیکائٹرسٹ سے لے کے فرینزک لیب تک وہاں پہ ہے. آپ کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. جوڈیشل ڈپارٹمنٹ ہے, پروزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, پورا ہمارے پر تھانہ ہے. اگر کسی کو ریسکیو کرنا ہے کسی خاتون کو, وہ ہمیں کال کرتی ہے تو دین ہم اس کو جا کے ریسکیو بھی کر سکتے ہیں. اور لیجسلیشن بہت اچھی ہے. امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا اداروں میں آپ کو پتہ ہے یہ ہم پیچھے ہیں, اور اس پہ ہم کر رہے ہیں کہ یہ جہاں پہ لوپ ہول رہ گئے ہیں امپلیمنٹیشن میں, اس کو ہم پراپرلی کریں, تاکہ جو ہماری کوئی بھی خاتون ورک پلیس پہ جس کو ہیراسمنٹ کا سامنا ہے یا گھر میں اسے ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے, تو وہ فوری طور پہ ایک ادارے کو اپروچ کرے اور ہم اس کی ہیلپ کے لیے وہاں پہنچیں. یہ ہیلپ لائن جلدی سے بتا دیجیے گا, اگر کوئی خاتون سفر کر رہی ہے تو کہاں رابطہ کرے, کیسے کرے؟ دیکھیں فرا, ابھی ہماری ہیلپ لائن نہیں ہے. اس مہینے کے اینڈ میں انشاءاللہ ہم اپنی ہیلپ لائن لانچ کر رہے ہیں, اور ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے, وہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ خواتین کو دیں, وہ ہم سے رابطہ کریں. میرے ادھر لاہور میں بھی, چونکہ پورے پنجاب سے ہمیں خواتین جو ہیں وہ رابطہ کر رہی ہوتی ہیں. اور دوسرا, میں گورنمنٹ کے آپ کو انیشیٹو بتا دوں کہ گورنمنٹ کے جو ابھی اس ہمارے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہیں, خواتین کے معاملے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. ہم اس کے حوالے سے 2 سینٹر ابھی بنانے جا رہے ہیں. ایک ہم وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر لاہور میں بنا رہے ہیں, اور ایک پنڈی میں بنا رہے ہیں. شکریہ صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں, اور ہم ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.